علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غیاث الدین قاسمی جامعہ سبحانیہ گرین پارک اندور سے حیض کے کچھ مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے۔ 3 دن سے کم خون آئے یا 10 دن سے زیادہ آئے وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی 9 برس سے کم کی عمر کی ہے اور اس کو کوئی خون آتا ہے تو وہ حیض نہیں، وہ بیماری ہے۔ 9 برس کی عمر سے پہلے حیض کا آنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عورت 55 برس کی ہو گئی ہے تو عام طور پر حیض آنا بند ہو جاتا ہے، مگر ممکن ہے کہ 55 برس کے بعد بھی حیض کا خون آ جائے۔ لیکن اگر 9 برس سے پہلے کسی لڑکی کو خون آتا ہے تو وہ حیض نہیں بلکہ بیماری ہے۔ کسی عورت کو ہمیشہ 4 دن 5 دن 7 دن خون آتا ہے، پھر کسی مہینے میں زیادہ دن خون آ گیا تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ 10 دن سے کم خون آیا یا 10 دن آیا تو یہ سب حیض شمار ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ آیا تو جتنے دن پہلے سے خون آنے کی عادت ہے وہ حیض ہوگا، باقی بیماری ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو 5 دن خون آنے کی عادت ہے، لیکن کسی مہینے میں 8 دن 7 دن 6 دن خون آیا تو یہ سب حیض۔ اور 10 دن سے 1 منٹ بھی بڑھ گیا تو وہی 5 دن عادت کے جو خون وہی 5 دن عادت کے خون حیض کے ہیں، باقی سب بیماری ہیں۔ ان دنوں کی نمازیں قضا کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت نماز فرض پڑھ رہی تھی اور فرض نماز پڑھنے کے دوران اس کو حیض آ گیا، خون آ گیا تو وہ نماز معاف ہے، اس کی قضا نہیں کرنی ہوگی۔ لیکن اگر نفل یا سنت پڑھ رہی تھی، نفل اور سنت پڑھنے میں حیض آ گیا تو پھر اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ پاک ہونے کے بعد اس نماز کی یعنی سنت اور نفل کی قضا کرے۔ اگر کوئی عورت رمضان کے مہینے میں رات میں پاک ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی عورت رات کو پاک ہوتی ہے اور پورے 10 دن رات دن حیض آتا ہے تو سحری کے وقت ختم ہونے سے اتنا پہلے پاک ہو گئی کہ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ اکبر نہ کہہ سکے تو بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ یعنی اگر اتنا پہلے پاک ہو گئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے تب تو روزہ واجب ہی ہے، لیکن سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے صرف اتنا وقت ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی وہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکے تو بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور اگر 10 دن سے کم حیض آیا ہے تو سحری ختم ہونے سے صرف اتنی دیر سے پہلے پاک ہو گئی، اور اگر 10 دن سے کم حیض آیا ہے تو سحری ختم ہونے سے صرف اتنی دیر پہلے پاک ہو گئی کہ جلدی غسل تو کر لیا لیکن ایک دفعہ بھی اللہ اکبر کہنے نہیں پائی تھی یا ایک دفعہ بھی اللہ اکبر کہنے کا وقت نہیں ملا تو بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور اگر سحری کا وقت ختم ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوئی کہ جلدی بھی غسل نہ کر سکے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو پھر صبح کا روزہ جائز نہیں ہے، لیکن دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے۔ روزہ دار کی طرح وہ رمضان کے بعد روزہ دار کی طرح رہے اور رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ یہ جو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنے کا مسئلہ ہے
واضح رہے کہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنے وقت کا ملنا ضروری ہے جس میں عورت غسل کر سکے۔ اس لیے اگر اتنا وقت مل گیا کہ غسل کر سکے لیکن غسل نہیں کیا تو بھی بغیر غسل کے روزہ رکھے اور صبح کو غسل کر لے۔ اگر کوئی عورت دن میں حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو پاک ہونے کے بعد کچھ کھانا پینا درست نہیں، دن بھر روزے دار کی طرح رہے۔ اسی طرح اگر کوئی روزہ رکھنے کے بعد، اگر کسی عورت کو روزہ رکھنے کے بعد حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کو دن میں کھانا پینا جائز ہے، بہتر ہے کہ کسی کے سامنے نہ کھائے۔ اللہ سب کو عمل